ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی میں حدیث ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، عالم بن جا، او متعلما، یا عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعا، یا ان کی باتیں، علمی باتوں کو سننے والا بن جا، او محبا، یا ان میں سے کسی کا حبدار بن جا، ولا تکن الخامسۃ فتہلک، ان چار میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، پانچویں چیز نہ بننا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث کو پچھلی کے ساتھ جوڑ کے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، اور یہ چار درجے جو بتائے گئے ان میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، ان میں چوتھا درجہ کیا ہے؟ حبداروں کا۔ سب سے تھوڑے عالم ہوتے ہیں، فرمایا عالم بن جا، لیکن عالم کتنے ہوں گے؟ تھوڑے۔ فرمایا عالم نہیں تو پھر عالم کی شاگرد بن جا۔ عالم زیادہ ہوتے ہیں یا شاگرد زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی اور تعداد زیادہ ہے۔ او مستمع، نہ عالم ہو نہ شاگرد ہو، صرف ان کی باتیں سننے والا ہو، جمعے کی جمعے آ جایا کرتا ہو، محفل ذکر میں آ جایا کرتا ہو، سننے والا ہو۔ تو علماء تھوڑے، طلباء زیادہ، اور سننے والے اور زیادہ۔ اور اگر سننے والا بھی نہ ہو تو محبت کرنے والا ہو۔ ایمان سے سوچ کے بتانا، محبت کرنے والے پہلے تین سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ چوتھے درجے کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی اکثریت۔ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت۔ اس میں جھلے بھولے اور سیدھے سادے، مال قربان کرنے والے، جان قربان کرنے والے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، حب اندر بڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ جب کہیں کوئی امتحان آتا ہے، جان کون دیتا ہے؟ یہ محب۔ فنڈ کون دیتا ہے؟ یہ محب۔ مسئلہ پوچھو نہیں آتا، میرے پیر دا ناصر دا نبی، میں اکھاں کاٹ دیاں گا، میں جیب چھک دیاں گا۔ یہ کس کے الفاظ ہوتے ہیں؟ اسی چوتھے طبقے کے لوگوں کے، ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی بھولے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اکثر اہل الجنت البلد، جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی، جنت میں اکثریت نادانوں کی ہوگی، ناسمجھوں کی ہوگی، جو ابلا ہوتے ہیں، بلہن ہوتے ہیں۔ سنا میں نے، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بہت دور تک پہنچ گئے ہوں گے۔ مسلمانوں میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوتی ہے، اور ہم ہر بندے سے عالم دین بن جانے کی اگر توقع رکھیں تو یہ ہماری توقع بھی خلاف واقعہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ان لوگوں کو ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں جو پانچویں درجے میں بیٹھے ہوئے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فلا تکن الخامسۃ فتہلک، ان چار میں سے کچھ نہ کچھ بن جا۔ باہر بیٹھ کے سیکولرزم والوں کی طرح تنقید کرنے والا، مستشرقوں کی طرح حدیث پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سوال اٹھانے والا نہ بن۔ اس قسم کے بیہودہ یہ بھی نام نہاد مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہ دراصل ان کے اندر اسلام کی رمق تک نہیں ہوتی۔ اس قسم کے لوگوں سے اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور ان کے اندر بھی کافی ساری تعداد ہے جو پاکستان کے اندر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں خصوصاً پائی جاتی ہے، کہ چوتھے درجے میں بھی فعال نہ کر سکے۔ ایک اور بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا، یہ تو ابو بکر عمر ہے نا، ہر صحابی کے بارے میں فرمایا۔ حدیث جامع ترمذی میں موجود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ ہاں جی ایمان سے بولو، اس وقت صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ کون بنا رہا ہے؟ کسی نہ کسی درجے میں۔ یہ وہ پانچویں درجے کے لوگ، یہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں نہ رکھیں کہ یہ چوتھے درجے میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ ان میں سے بعض تو تیسرے دوسرے اور پہلے درجے کے بھی ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کی عظمت کی قسم، ایسے لوگوں تم پانچویں درجے میں فعال کرتے ہو، فتح کا مصداق بن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان محفوظ کرے۔